بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا تعلق تو اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال سے ہے، لیکن یہ ہوئے پاکستان میں۔ سب سے پہلا ایک داسو میں حملہ ہوتا ہے، اس میں متعدد چائنیز ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یقینی بات ہے کہ چائنا کی جانب سے بیانات بھی آنے تھے، بہت ہی سخت بیانات آئے، پریشر بھی آیا، یہاں تک کہ چائنا کی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم بھی پاکستان میں آ گئی اور اس حوالے سے حکومت کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے دکھائی دیے، یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی خصوصی طور پہ چائنا گئے، چائنیز قیادت کو اعتماد میں لیا اور پھر چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر نے کہا کہ اگر پاکستان داسو ڈیم پہ کام کرنے والے چائنیز ماہرین پہ حملہ کرنے والے مجرموں کو نہیں پکڑ سکتا تو چائنا اپنی اسپیشل فورسز کے ذریعے یہ کام کر سکتا۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ داسو ڈیم بنانے والی چائنیز کمپنی نے پاکستانی ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور کام بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ دشمن پاکستان اور چائنا کے درمیان دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وابڈا کے اعلیٰ حکام سمیت حکومت پاکستان نے قائل کیا تو یہ نوٹس واپس لے لیا گیا۔ اب داسو واقعے کے بعد سول انتظامیہ، وابڈا اور چائنیز کمپنی نے باہمی مشاورت سے تعمیراتی کام چند دنوں کے لیے معطل کر دیا۔ کام بند کرنے کا مقصد حفاظتی اقدامات کو اثر نو منظم کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھاگتے دوڑتے بھی دکھائی دیے، بہت سی پریس کانفرنس بھی ہوئیں، یہ بھی اعادہ کیا کہ جلد ملزموں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے کہ کل پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس کے 15 اہلکار تحقیقات کے لیے ہیلی کاپٹر سے داسو پہنچے۔ یہ بھی کہا کہ سی پیک اور ڈیم کے پروجیکٹس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا اور چائنا کی حکومت جانتی ہے کہ ہم اپنی قوت سے زیادہ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے چائنا کو کہا ہے کہ وہ دفتر خارجہ سے مل کر کام کریں۔ اب اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی اور اہم پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن یہ واضح ہے کہ پاکستان پہ چائنا کی جانب سے اس حوالے سے بہت پریشر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے سی پیک کو بریکس لگ گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی چائنا پاکستان کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر بین الاقوامی امور کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ معاملات تو شاید دوبارہ ٹریک پہ آ جائیں، مگر یہ بات کلیئر ہے کہ اسے ملوث کردار اور ممالک کو آنے والے دنوں میں اہم پیغام اور مؤثر جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب یہ پاکستان کی جانب سے ہوتا ہے یا چائنا کی جانب سے، ہونا ضرور ہے۔ اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو اندرونی طور پہ بھی حکومت پہ پریشر بڑھ رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ داسو حادثے نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو اس واقعے پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ چائنیز ورکر کے حوالے سے پاکستان میں پہلے بھی کئی واقعات ہوتے رہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اب پاکستان پہ امریکہ کے بعد چائنا کی جانب سے ڈو مور کا پریشر پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے افغانستان میں خانہ جنگی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چائنا کے دشمن ہیں، سی پیک کے دشمن ہیں، اور اس موقع کا استعمال کرنے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے یا کوشش کریں گے۔ اب دوسرا ایک بہت اہم واقعہ ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لیا اور حکم دیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ملزمان کو پکڑا جائے، کیونکہ دن دہاڑے کہیں اور نہیں، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور پھر حیران کن طور پہ زخمی حالت میں ملزمان اس کو پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے F7 مرکز کے جنا سپر مارکیٹ سے افغانستان کی سفیر نجیب اللہ کھیل کی 26 سالہ بیٹی کو دن 1:30 بجے اغوا کیا گیا اور شام 7 بجے زخمی حالت میں بلو ایریا تہذیب بیکری کے پاس پھینک دیا گیا۔ یعنی 5.5 گھنٹے وہ اغوا کاروں کے پاس رہیں اور اس دوران ان پہ تشدد کیا گیا اور تشدد کرنے کے بعد ان کو بلو ایریا میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد افغان سفیر کی بیٹی کو زخمی حالت میں پیمز اسپتال میں داخل کرایا گیا، ان کا علاج جاری ہے اور اس معاملے کو کوسار پولیس سمیت دیگر ادارے بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ خبر پاکستان کے کسی چینل پہ نہیں چلی اور اس کی وجہ خطے کی کشیدہ حالات ہیں اور سب کو معلوم تھا اس خبر کے بڑے گمبھیر نتائج ہو سکتے ہیں۔ پھر جب افغان حکومت اور انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے اسٹوری کی بھرپور کوریج ہوئی، اب بھارت کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع ہوا تو مجبوراً ہمارے وزیروں کو ایکشن لینا پڑا اور میڈیا کو بھی یہ اسٹوری چلانی پڑی۔ اب اس معاملے پر بھی اب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا موقف آ گیا اور اس حوالے سے بڑے اہم سوالات انہوں نے خود بھی اٹھا لیے کہ افغان سفیر کی بیٹی نے خود ٹیکسی بک کی تھی، اس سے پہلے کسی سفیر کے اہل خانہ کو یوں پرائیویٹ ٹیکسی ہائر کرنے کا واقعہ نہیں ہمیں پتا۔ پہلے کہا گیا کہ ٹیکسی موبائل فون سے بک کرائی گئی، پھر کہا گیا فون گھر پہ تھا، پھر ایک موقف آیا کہ مبینہ اغوا کار موبائل فون اپنے ساتھ لے گیا۔
افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے واقعے میں 2 ٹیکسیز کا ذکر ہے۔ ایک ٹیکسی وہ ہے جس میں تشدد کیا گیا، جبکہ دوسری ٹیکسی وہ ہے جس نے افغان سفیر کی بیٹی کی مدد کی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو 500 روپیہ انعام بھی دیا گیا، 500 روپیہ انعام دیا گیا۔ اینی وے، شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ کیمرہ اور ویڈیوز کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی، مارکیٹ میں آئی، وہاں سے ٹیکسی لے کے شاپنگ کے لیے کھڈا مارکیٹ میں اتری اور کھڈا مارکیٹ سے ایک اور ٹیکسی لی۔ ہماری فوٹیج کے مطابق یہ راولپنڈی گئی، راولپنڈی کی شاپنگ مال میں اترنے کی فوٹیج موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری ٹیکسی پہ دامن کو آئیں اور یہ راولپنڈی سے دامن کو کیسے پہنچی، اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ F6 سے گھر جا سکتی تھی لیکن انہوں نے F9 جانے کو اہمیت دی۔ شیخ رشید نے یہ بھی بتایا کہ دوسرا ٹیکسی ڈرائیور کو ٹریس کر لیا گیا اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مزید کارروائی افغان سفیر کی بیٹی کی تحریری بیان پر کی جائے گی۔ ان کے مطابق فی الحال اس واقعے کا کوئی دوسرا پہلو نظر نہیں آتا۔ اب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جب یہ بچی بازیاب ہوئی تو اس کے دوپٹے کے ساتھ ایک ٹیشو پیپر اور 50 روپے کا نوٹ بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ اگلی باری تمہاری ہے۔ اب یہ کھلی دھمکی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اس حوالے سے افغان سفیر کو کچھ ہوتا ہے یا کسی اور کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑے شدید مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہم پر انگلیاں تو اٹھیں گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پر خوب پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں زخمی طالبان کا علاج ہو رہا ہے۔ افغان حکومت کبھی ہماری ایئر فورس پہ الزام لگاتی ہے، کبھی ہم پر کہ پاکستان سے افغانستان میں جنگجو جا رہے ہیں۔ بھارت اس خبر کو لے کے ہمیشہ کی طرح ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر ہی رہا ہے، اور اس واقعے پر بھی بھارت نے پرانی فوٹیج لگا کے پروپیگنڈا کیا، عالمی میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک فیک تصویر کو افغان سفیر کی بیٹی بنا کر پیش کیا گیا، اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے افغان سفیر خود میدان میں آئے اور انہوں نے تصحیح کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی درست تصویر شیئر کی اور ساتھ پیغام جاری کیا کہ کسی اور کی تصویر سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹ کی گئی، میں اس کو بالکل بھی نہیں جانتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خطے اور میں ہماری اہمیت تو بڑھ چکی ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان واقعات کو سر انجام دینے والوں کا مقصد تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان بھی محفوظ نہیں رہا۔ اس حوالے سے جو کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو تمام غیر ملکیوں پہ نظر رکھی جائے، اپنی سیکیورٹی، اندرونی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنایا جائے، جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی صحیح کی جائے، کیونکہ جو دشمن ہے اس کا مقصد صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس بدلتی صورتحال میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اور یقینی طور پہ ایسی چیزوں کو ٹارگٹ کرے گا جس سے بڑی خبر بنے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھائے، یعنی سافٹ ٹارگٹس۔ حکومت اور وزیروں کو بھی چاہیے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے سے بہتر ہے کہ ڈیمیج ہونے ہی نہ دیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے صرف پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایران اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کے علاوہ رشیا اور چائنا نے بھی افغانستان میں بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپس میں صلاح مشورے شروع کر دی ہیں۔ تاجکستان کے بعد ایران نے بھی افغان جنگ کے ممکنہ اثرات کو اپنے اپنے ممالک میں داخل ہونے کے لیے سرحدوں پہ فوجیں جمع کر دی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی سرحد بندی کر چکا ہے، باڑ لگا چکا ہے۔ رشیا کا کہنا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے، کہ افغانستان کی وجہ سے پڑوسی ممالک میں عدم استحکام پھیل جانے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ اس لیے اب چائنا، رشیا، ایران اور وسط ایشیائی کی ریاستوں کے علاوہ اور بھی سارے لوگ جو ہیں دوبارہ ان میں خدشات جنم لینے لگے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور مغربی اتحادی اپنی ناکامی یا پھر خانہ جنگی کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ ادھر افغان حکومت امریکہ کی بے وفائی کے تذکرے کی ہمت یا اپنی ناکامیوں کے اعتراف کی بجائے سارے کا سارا الزام پاکستان کو دے رہی ہے۔ پاکستان، رشیا، ایران اور چائنا اس الجھن کا شکار ہیں کہ اس مرحلے پہ طالبان کو ناراض کرنے کا رسک لیں یا پھر ان کی ضد کے آگے سرنڈر کریں، پھر وہ افغانستان کو پھر سے امارات اسلامی افغانستان بنا دیں۔ ایک اور چیلنج اس خطے کے تمام ممالک کے لیے یہ بھی ہے کہ سوویت یونین کی طرح امریکہ بکھر گیا ہے، نہ اقتصادی لحاظ سے دوالا ہوا۔ اس کی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے لیکن امریکہ نہیں نکل رہا۔ افغانستان کو چلانے کے لیے پیسہ اب بھی امریکہ ہی دے گا، سوویت یونین کی طرح وہ لا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ کچھ فاصلے پہ خلیج اور اس کے 20 سے زیادہ فوجی اڈے موجود ہیں۔ یعنی امریکہ فوج نکال کر بھی خطے کی مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کا بنیادی ہدف جو ہے چائنا ہے، وہ افغانستان سے فوج کو نکال کے اسے رشیا اور چائنا کے لیے درد سر بنانا چاہتا ہے۔ ساری پیش رفت ایسے انداز میں ہو رہی ہے کہ جس سے شک جنم لے رہا ہے کہ خود امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیں یا پھر بدترین خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ جنوب کی بجائے چائنا اور وسط ایشیائی ریاستوں سے متصل صوبوں میں
کئی اضلاع پہ بغیر مزاحمت کے طالبان کے کنٹرول نے اس تھیوری کو مزید تقویت بخشی ہے۔ یوں جیسے جیسے امریکہ فوجی انخلا اپنے اختتام تک آ رہا ہے، افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا فوکس اب علاقائی ملکوں کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں جنگ کے شعلے تیز ہوئے تو ان کی حدت سب سے زیادہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں ہوگی۔ تو میری نظر میں صرف پاکستان نہیں، ایران، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا سب خطرات سے دوچار ہیں، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک ان تمام ممالک سے لنک ہونا ہے جو امریکہ اور مغرب کو کھٹکتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو پشتو سپیکنگ آبادی ہے وہ باقی کسی ملک میں نہیں ہے، تو obviously ہمارے پاس فیملیز بھی ہیں، ہمارے پاس ریفیوجیز بھی ہیں، ہمارا ان کا فلو جو ہے وہ بہت فریکوینٹ ہے۔ اب ایسے میں حکومت کیا پالیسی اور حکمت عملی مرتب کرتی ہے یہ تو حکومت اور اس کے دانشوروں کو پتہ ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔